أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. اور جب اللہ تبارک تعالی نے انہیں نجات دی تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے ناحق طریقے سے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہارا ظلم اور تمہاری سرکشی اور بغاوت وہ تمہارے خلاف ہی استعمال ہوگی. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا چند روزہ مزے اڑا لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہم سب کی طرف، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بہت جلد اور بہت ہی نقد دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حقیقت میں وہ آدمی کسی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سب کچھ الٹ کر اپنے اوپر آتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، جب تم کسی پر ظلم کرتے ہو اور زیادتی کرتے ہو تو تم یہ مت سمجھا کرو کہ اس ظلم اور زیادتی سے دوسرے کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، کسی جگہ پر دوسرے کا نقصان بھی ممکن ہے لیکن حقیقت میں یہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو. انما بغیکم علی انفسکم، یہ سرکشی اور یہ بغاوت اور یہ ظلم اور یہ زیادتی واپس پلٹ کر تمہاری طرف آئے گی. اس لیے کہ وہ مظلوم بن گیا اور اس مظلوم کی زبان سے جو بددعائیہ کلمہ نکلا یا اس کے دل سے جو آہ نکلی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے. اور ارشاد فرمایا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہو چکا اور تم ظالم بن گئے. اس لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرے کہ اپنی زبان سے اور اپنے جسم سے اور اپنے کسی عمل سے دوسرے پر ظلم نہ ہو. بس یہ طے کر لو اور سوچ لو اچھی طرح سے کہ یہ ظلم واپس پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا. تو ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے ایک لمحے آدمی سوچے کہ یہ میں دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں یہ معاملہ واپس پلٹ کر میری طرف آنا ہے. اور دوسرا گناہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب آدمی کسی کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، کسی کے خلاف ایک پلاننگ تیار کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے، اس کے مال کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، خود تو نہیں کرتا لیکن کوئی منصوبہ ایسا تیار کرتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے اسے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کمزور اور زیر اور نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ یہ معاملہ اور یہ منصوبہ بھی لوٹ کر واپس آپ کی طرف آئے. آپ آج کر لو اس کے خلاف اور وہ بنی بنائی تدبیر جو آپ کے حق میں ہوگی وہ ساری آپ کے خلاف ہو جائے گی.
قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑے منصوبے بنائے تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، لیکن ہم نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا اور ہم نے ان کے منصوبوں کو واپس انہی پر پلٹایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو تو صحیح کہ ان کے منصوبوں کا اور خفیہ تدبیروں کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ صالح علیہ السلام کے خلاف اور ان کو نقصان پہنچانے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دی اور وہ سارا منصوبہ ان کے خلاف استعمال۔ یہی حال ایک بار نہیں کئی مرتبہ مشرکین مکہ کا بھی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے انہوں نے منصوبے بنائے، کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقصان سے محفوظ رکھا۔ جب آدمی کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے اور رجوع اللہ کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے مکر سے، فریب سے، دھوکے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور وہ ساری تدبیریں اللہ پاک ان پر پلٹا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو، آپ رجوع اللہ کرتے رہے، آپ صدقہ کرتے رہے، یہ مصیبتیں واپس اسی کی طرف منتقل ہو گئی، آپ اللہ پاک سے مانگتے رہے، رجوع اللہ کرتے رہے۔ شدید سے شدید، بڑی سے بڑی مصیبت آئے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھنے کی پابندی کرو، 500 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھ لو، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لو، اور بیچ میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھو تو بہت اچھا، ایک جگہ بیٹھ کر نہ ہو سکے مختلف نشستوں میں، کچھ 100 ایک نماز کے ساتھ، 100 دوسری نماز کے ساتھ، 100 تیسری کے ساتھ، اس طرح سے کر کے 500 پورا کرو۔ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھو گے زیادہ فضیلت کی بات ہے، زیادہ جلدی قبولیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 پریشانیوں کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کیا کہ کسی کے خلاف جب ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو وہ ظلم اور زیادتی کا نقصان تمہیں ہوگا اور وہ واپس پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔ اور نمبر 2، کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بناؤ گے، کوئی خفیہ تدبیر کرو گے، اسے ضرر اور نقصان دینے کے لیے کوئی نقصان دینے کے لیے کوئی تدبیر کرو گے تو وہ تدبیر بھی واپس آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ آپ کی اور ہماری زبان سے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف کوئی منصوبے نہ بناؤ، کوئی خفیہ تدبیریں نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خليفة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله